أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین. ایک عرصہ سے آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر مختلف چینلز نظر آتے ہیں. سپورٹس چینلز بھی اب آ گئے ہیں اور انٹرٹینمنٹ چینلز بھی آ گئے ہیں. تو ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ ہیومن رائٹس کے حوالہ سے کوئی چینل سامنے نہیں ہے، اور ہیومن رائٹس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیومن رائٹس سوسائٹی کے حوالے سے ایک ہیومن رائٹس چینلز کا آغاز کیا جائے. تو ہیومن رائٹس سوسائٹی کے حوالے سے سب سے بڑی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے وہ ایس ایم ظفر صاحب کی ہے. آپ نے 1977 میں ہیومن رائٹس سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور گزشتہ 43 ایئرز سے ہیومن رائٹس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہیومن رائٹس ایوارڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس طرح آپ کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں. اس لحاظ سے آج ہم نے ریکویسٹ کی جناب ایس ایم ظفر صاحب کو کہ آپ اس چینل کے حوالہ سے ہمیں خصوصی میسج بھی دیں پاکستانی عوام کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے وہ ایشوز کو بھی لے کے آئیں جو سماج میں اور ہمیں معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو ود نو فردر ٹائم، تھینک یو سو مچ سر. میں مائک جو ہے وہ ایس ایم ظفر صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا پیغام ریکارڈ کریں. آج آپ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان، جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ 1977 میں شروع ہوئی، اس مقام پر پہنچی کہ آج آپ نے ہیومن رائٹس سوسائٹی کے نام پر اور ہیومن رائٹس سوسائٹی کے فورم پر ایک نیا چینل کا آغاز کیا ہے جسے ہیومن رائٹس کا چینل کہا گیا ہے. ایک تو آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے وہ موضوع لیا ہے جو کہ انسانیت کا موضوع ہے، وہ موضوع لیا ہے جو پاکستان کے لیے بہت اہم موضوع بن چکا ہے. اور دوسرے آپ کو اس بات کی مبارک دیتا ہوں کہ آپ ان تمام چینل سے مختلف اور منفرد ہیں جو کہ ہر طرح کی خبریں دیتے ہیں، ہر طرح کے ٹاک شو کرتے ہیں، اور ایک مخصوص انداز اور ایک مخصوص اصول کو آگے لے جانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. ایک جمعہ بازار بنا رکھا ہے. یہ ہمارے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اب آئندہ چینل دینے کے لیے مخصوص مقاصد کے لیے چینل دیا کریں. اگر کسی چینل کو دینا ہی ہے تو ہسٹری پر دیں کہ آپ تاریخ پر بات کریں. کسی کو دینا ہے تو سائنس کے لیے دیں. یہ جو ٹاک شو کے لیے دے دیتے ہیں، خبروں کے لیے دے دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ قوم کے ذہن بالکل بگڑ چکے ہیں. ہماری دوسری جو شخصیت آج کی ایس ایم ظفر صاحب کے بعد وہ ہیں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے وائس چیئرمین، سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ منیر شیخ صاحب. بہت شکریہ سر. ہم چاہیں گے کہ ہیومن رائٹس سوسائٹی کے زیر اہتمام جو ہم یہ ہیومن رائٹس چینل کا آغاز کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس حوالے سے جسٹس صاحب ہمارے لیے کوئی پیغام دیں ہیومن رائٹس چینل کے حوالے سے. السلام علیکم. ہیومن رائٹس کے بارے میں
جو کانسیپٹ ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ اتنا کمپریہنسو، اتنا اسپیسیفک، اتنا واضح ہے کہ دنیا میں اور کوئی مذہب یا کوئی سسٹم اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ انسان کے حقوق کے بارے میں اسلام بچے کی ماں کے پیٹ میں کنسیپٹ کے بعد اس کے رائٹس کا انتظام کرتا ہے، اس کا بچے کی پیدائش اور اس کا جینا اور اس کی زندگی کی حفاظت اور زندگی کے تمام اس کے حقوق اور لوازمات پورے کرنا سوسائٹی کا فرض ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہم اسلام میں یہ تو انسانی حقوق کا نام دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی کہ حقوق العباد ہم ان کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں کتنا انسان جان کا، عزت اور وقار کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو بلا عذر قتل کر دے تو ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اب اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ انسانی حقوق کی آئیڈیا کوئی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے ماں باپ کے حقوق کا تعین کیا، بہن بھائیوں کے حقوق کا تعین کیا، محلے داروں کے حقوق کا تعین کیا، ہمسایوں کے حقوق کا تعین کیا، شہری کے حقوق کا تعین کیا، ملک کے شہریوں کے حقوق کا تعین کیا، پھر ملک کے حقوق کا تعین کیا۔ تو میرا یہ جو چینل ہم نے شروع کیا ہے یہ بہت اچھی ایک شروعات ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے اخلاقیات کے متعلق لوگوں کے خیالات جو ہیں ان کو کی صحیح سوچ نہیں ہے، اس کو صحیح سوچ سے صحیح سمت دینے کے لیے یہ ہمارا چینل بہت ضروری ہے۔ آج آپ جب کہ اس کا آغاز کر رہے ہیں تو میں تو مبارکی دوں گا آپ کو، آپ کی کاوشیں اللہ کامیاب کرے، لیکن آج کا دن ہمارے لیے واقعی بڑا افسوسناک دن بھی ہے۔ اس کے پس منظر میں وہی بات جو سیالکوٹ کے موٹر وے پہ ہوا وہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے روح کو دکھ دے رہا ہے، پہنچا رہی ہے۔ آپ نے اب یہ کام شروع کیا ہے تو چلے سب سے پہلے تو آپ اسی کا ایک مہم اٹھائیے اور اس کے ایک مختلف پہلوؤں پر جائیے اور یہ بتائیے کہ یہ واقعہ ہوتے کیوں ہیں اور واقعات ہونے کے بعد مجرم کیوں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہمارے قانون میں کون سی خرابی اور خامی ہے؟ کیا ہمیں کرپشن نے اس وجہ سے انتہا تک پہنچا دیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ آپ اس چیز کو اپنی مہم بنا لیجئے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پوری کی پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی۔ اب یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں اور آگاہی دے دیں ان کو کہ آپ کے انسانی حقوق کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی حفاظت خود نہ کی تو یہ حکومتیں، یہ ادارے آپ کی پوری مدد نہیں کر سکیں گے اور اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی جگہوں پر ہمارا نام اتنا بدنام ہو رہا ہے، ذکر تو کرنے کو نہیں کرتا جی، لیکن ایک عدلیہ نے کہیں پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو اپنے ریپ کرنے والوں کو سزائے موت دے دی کیونکہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم دوسرا ملک ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا زبردست تمانچہ مارا ہے ہمارے منہ پر کہ ہمیں ان پر یقیناً غور کرنا چاہیے اور پبلسٹی کے لیے لینی، کامیابی کے لیے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو دعا بھی دیتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ یہ بالکل نان پروفٹ ہے، آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ لیکن بہرحال چینل کو چلانے کے لیے امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ضرور ہوں گے اور ہماری ہیومن رائٹ سوسائٹی کے
सेक्रेटरी जनरल शकूरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह इनकी कोशिशें अब तक बहुत लगातार इस सिलसिले में चलती रही हैं। मैं आपकी इस कामयाबी को जो आप आज हासिल कर रहे हैं उन तमाम अवार्ड याफ्ता के नाम करता हूँ, उन तमाम अवार्ड याफ्ता के नाम जिन्होंने कि ह्यूमन राइट्स सोसाइटी से ह्यूमन राइट के अवार्ड लिए हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, छोटे भी नाम हैं, नामालूम नाम भी हैं, लेकिन जिन्होंने ह्यूमन राइट के लिए बड़े काम इस मुल्क में किए हैं। अंधेरा भी है, रोशनी भी मौजूद है। रोशनी की तलाश हो तो ह्यूमन राइट की जानिब से जो आपकी किताब छपी हुई है हमारी, आप उसका भी बताइए लोगों को। इंसानी हकूक़ के सफ़ीर, ये नाम भी अमजद इस्लाम अमजद का दिया हुआ है। उसमें देखे कैसे कैसे नाम हैं, साइटेशंस पढ़कर देखे उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। लोगों को बताया जाए कि ये जो इंसानी हकूक़ हैं ये किसी को हमने अल्लाह वास्ते नहीं देने, ये हमारी ड्यूटी है और इसके मुतल्लक हमें जवाबदेही देना पड़ेगी अगले जहान जाकर। ये एनफोर्सेबल है, हमारे ख़िलाफ़ एनफोर्सेबल हैं, ये नहीं है कि एनफोर्सेबल नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने किसी इंसान का हक़ मारा है और आप उस हालत में फ़ौत हो गए हैं तो क़यामत के रोज़ आपकी नेकियों में से उतनी नेकियां निकाल कर उस शख्स के खाते में डाल दी जाएंगी जिसका आपने हक़ मारा है, ठीक है ना जी। और उसके जो गुनाह हैं वो तुम्हारे खाते में डाल दिए जाएंगे। इस तरीके से हिसाब किताब हुजूर ने फरमाया होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ खड़े हैं। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ये हमारा चैनल इंशाअल्लाह लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, लोगों में कॉन्शियसनेस पैदा करेगा और ज़िम्मेदारी का सबूत पैदा करेगा कि तमाम हकूक़ इंसान अपने पूरे करें। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जस्टिस रिटायर्ड मुनीर शेख साहब जो फरमा रहे थे कि सही मानों में सही सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम की सोच दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो डायरेक्शन देने की ज़रूरत है लोगों को कि वो जाने कि ये ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके, ये आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये आपके फ़राइज़ हैं जो आपने अदा करने हैं। अंधेरा बहुत है लेकिन चैनल जो है आखिर में बताती है रोशनी अभी टनल के आखिर में मौजूद है। उस रोशनी को उजागर कीजिए, बढ़ाइए, फैलाइए, इशाअत कीजिए, उसके लिए जिद्दोजहद कीजिए, जहाद कीजिए और सुबह शाम इस चैनल पे इंसानी हकूक़ के नारे बुलंद होते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे एस.एम. ज़फ़र साहब। नाज़रीन जो फरमा रहे थे कि इंसानी हकूक़ हासिल करना, आप ख़ुद जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ख़ुद जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक ख़ुद आप तवज्जो नहीं करेंगे तो आप इस सिस्टम में रहते हुए हासिल नहीं कर सकते। यकीनन आज की दौर में हम देखें तो बड़ी बड़ी शख्सियात, जहाँ अब्दुस्तार ईदीद जैसे लोग पाकिस्तान में पैदा किए, वहाँ पे एस.एम. ज़फ़र का होना हमारे लिए, एक लिविंग लेजेंड का होना हमारे लिए नेमत से कम नहीं है, जिनकी किताबें, जिनकी काविशें हमारे सामने है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि जनाब एस.एम. ज़फ़र साहब के चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए वही जो एक तारीख़ है, अपनी तारीख़ी वक़ार को बरकरार रखें और विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस ऑफ क्रीड, रेस, मज़हब से, सब चीज़ों से बालातर होकर हम इंसानी हकूक़ के लिए काम कर सके। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।